بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کا نچوڑ صرف کچھ باتوں میں ہے۔ ایک، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہو، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کرو جو اس سے زیادہ دے۔ نمبر 2، جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کی کائنات سے باہر چلے جاؤ۔ نمبر 3، اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے، ورنہ گناہ مت کرو۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت کرو، نہیں تو اس کا دیا ہوا رزق بھی مت کھاؤ۔ نمبر 5، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امیدیں وابستہ نہ کرو۔ نمبر 6، اللہ پر ایسے توکل رکھو جیسے سانس لیتے ہو۔ نمبر 7، یاد رکھو یہ دنیا مقام بقا نہیں، مقام فنا ہے۔ صبر و شکر کا دامن تھامے رکھو، سکون اور کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے رب ذوالجلال ہماری خطائیں بخش دے، توبہ قبول فرما، علم نافع، صحت کاملہ، اولاد صالحہ، رزق حلال، مقام ابدیت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما۔ ہم پر رحم فرما یا رحیم، ہمیں کفر، شرک اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھ، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ شورا کی آیت نمبر 49 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی کفر و شرک کی حماقت میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ اگر سمجھانے سے نہیں مانتے تو نہ مانیں، حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی دنیا کے نام نہاد بادشاہوں اور جباروں اور سرداروں کے حوالے نہیں کر دی گئی ہے، نہ کسی نبی یا ولی یا دیوی اور دیوتا کا اس میں کوئی حصہ ہے، بلکہ اس کا مالک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے بغاوت کرنے والا نہ اپنے بلبوتے پر جیت سکتا ہے، نہ ان ہستیوں میں سے کوئی آ کر اسے بچا سکتی ہے جنہیں لوگوں نے اپنی حماقت سے خدائی اختیارات کا مالک سمجھ رکھا ہے۔ آیت نمبر 50، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اللہ کی بادشاہی کے متعلق ایبسلیوٹ ہونے کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے۔ کوئی انسان خواہ وہ بڑے سے بڑے دنیاوی اقتدار کا مالک بنا پھرتا ہو یا روحانی اقتدار کا مالک سمجھا جاتا ہو، کبھی اس پر قادر نہیں ہو سکا ہے کہ دوسروں کو دلوانا تو درکنار خود اپنے ہاں اپنی خواہش کے مطابق اولاد پیدا کر سکے۔ جسے خدا نے بانجھ کر دیا وہ کسی دوا اور کسی علاج اور کسی تعویذ گننے سے اولاد والا نہیں بن سکا۔ جسے خدا نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دی وہ ایک بیٹا بھی کسی تدبیر سے حاصل نہیں کر سکا، اور جسے خدا نے لڑکے ہی لڑکے دیے وہ ایک بیٹی بھی کسی طرح نہ پا سکا۔ اس معاملے میں ہر ایک قطعی بے بس رہا ہے، بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے کوئی یہ تک نہ معلوم کر سکا کہ رحم مادر میں لڑکا پرورش پا رہا ہے یا لڑکی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کوئی خدا کے خدائی میں مختار کل ہونے کا زوم کرے یا کسی دوسری ہستی کو اختیارات میں دخیل سمجھے تو یہ اس کی اپنی ہی بے بصیرتی ہے، جس کا خمیازہ وہ خود بھگتے گا۔ کسی کے اپنی جگہ کچھ سمجھ بیٹھنے سے حقیقت میں ذرا برابر بھی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 51، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ برتر اور حکیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، تقریر ختم کرتے ہوئے اسی مضمون کو پھر لیا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوا تھا۔ بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس سورت کی پہلی آیت اور اس کے حاشیے پر دوبارہ ایک نگاہ ڈال لیجئے۔ یہاں وحی سے مراد ہے القا، الہام، یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا یا خواب میں کچھ دکھا دینا، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 100۔
سورہ صفات آیت نمبر 102۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا مراد یہ ہے کہ بندہ ایک آواز سنے مگر بولنے والا اسے نظر نہ آئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ طور کے دامن میں ایک درخت سے یکا یک انہیں آواز آنی شروع ہو گئی مگر بولنے والا ان کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 to 48، سورہ النمل آیت نمبر 8 to 12، سورہ القصص آیت نمبر 30 to 35۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یہ وحی آنے کی وہ صورت ہے جس کے ذریعے سے تمام کتب آسمانی انبیاء تک پہنچی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس فکرے کی غلط تعبیر کر کے اس کو یہ معنی پہنائے ہیں کہ اللہ کوئی رسول بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے عام لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ فَيُوحِي بِإِذْنِ مَا يَشَاءُ یعنی پھر وہ وحی کرتا ہے اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ اس کی اس تعویل کا غلط ہونا بالکل عیاں کر دیتا ہے۔ عام انسانوں کے سامنے انبیاء کی تبلیغ کو وحی کرنے سے نہ قرآن میں کہیں تعبیر کیا گیا ہے اور نہ عربی زبان میں انسان سے اعلانیہ گفتگو کو وحی کے لفظ سے تعبیر کرنے کی کوئی گنجائش ہے۔ لغت میں وحی کے معنی ہیں خفیہ اور سری اشارے کے ہیں۔ انبیاء کی تبلیغ پر اس لفظ کا اطلاق صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی زبان سے بالکل نابلد ہو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی وہ اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ کسی بشر سے روح در روح کلام کرے، اور اس کی حکمت اس سے عاجز نہیں ہے کہ اپنے کسی بندے تک اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے روبرو بات چیت کرنے کے سوا کوئی اور تدبیر نکال لے۔ آیت نمبر 52، اور اسی طرح اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں، یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ اس کی تفسیر ہے اسی طرح سے مراد محض آخری طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ تینوں طریقے ہیں جو اوپر کی آیات میں مذکور ہوئے ہیں، اور روح سے مراد وحی یا وہ تعلیم ہے جو وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ یہ بات قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تینوں طریقوں سے ہدایت دی گئی ہے۔ نمبر 1، حدیث میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کی ابتدا ہی سچے خوابوں سے ہوئی تھی، بخاری و مسلم۔ یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے، چنانچہ احادیث میں آپ کے بہت سے خوابوں کا ذکر ملتا ہے جن میں آپ کو کوئی تعلیم دی گئی ہے یا کسی بات پر مطلع کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی آپ کے ایک خواب کا صراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے، سورہ الفتح آیت نمبر 27۔ اس کے علاوہ وہ متعدد احادیث میں یہ ذکر بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاں بات میرے دل میں ڈالی گئی، یا مجھے یہ بتایا گیا ہے، یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، یا مجھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی تمام چیزیں وحی کی پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور احادیث قدسیہ بھی زیادہ تر اسی قبیل سے ہیں۔ نمبر 2، معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی دوسری قسم سے بھی مشرف فرمایا گیا۔ متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 وقتہ نماز کا حکم دیے جانے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر بار بار عرض و معروض کرنے کا ذکر جس طرح آیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ویسا ہی مکالمہ ہوا تھا جیسا دامن طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا۔ نمبر 3، رہی تیسری قسم تو اس کے متعلق قرآن خود ہی شہادت دیتا ہے کہ اسے جبرائیل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 97، سورہ شعراء آیت نمبر 192 to 195۔ اسی آیت میں آگے فرمایا یعنی نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ تصور تک نہ تھا کہ آپ کو کوئی کتاب ملنے والی ہے یا ملنی چاہیے، بلکہ آپ سرے سے کتب آسمانی اور ان کے مضامین کے متعلق کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح آپ کو اللہ پر ایمان تو ضرور حاصل تھا، مگر
آپ نہ شعوری طور پر اس تفصیل سے واقف تھے کہ انسان کو اللہ کے متعلق کیا کیا باتیں ماننی چاہیے، اور نہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ اس کے ساتھ ملائکہ اور نبوت اور کتب الہی اور آخرت کے متعلق بھی بہت سی باتوں کا ماننا ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں ایسی تھی جو خود کفار مکہ سے بھی چھپی ہوئی نہ تھیں۔ مکہ معظمہ کا کوئی شخص یہ شہادت نہ دے سکتا تھا کہ اس نے نبوت کے اچانک اعلان سے پہلے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کتاب الہی کا کوئی ذکر سنا ہو، یا آپ سے اس طرح کی کوئی بات سنی ہو کہ لوگوں فلاں فلاں چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے سے خود نبی بن بیٹھنے کی تیاری کر رہا ہو تو اس کی یہ حالت تو کبھی نہیں ہو سکتی کہ 40 سال تک اس کے ساتھ شب و روز کا میل جول رکھنے والے اس کی زبان سے کتاب اور ایمان کا ایک لفظ تک نہ سنیں، اور 40 سال کے بعد یکا یک وہ انہیں موضوعات پر دھواں دھار تقریریں کرنے لگے۔ آیت نمبر 53، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے، خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ آخری تنبیہ ہے جو کفار کو دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کہا اور تم نے سن کر رد کر دیا، اس پر بات ختم نہیں ہو جانی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور آخر کار اسی کے دربار سے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس کا کیا انجام ہونا چاہیے۔ سورہ الشورى یہاں پہ مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔